اس نے آگے سے جسٹیفیکیشن دی اللہ کو. آگے سے ابلیس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. تو آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں. تو جب میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم کو چاہیے مجھے سجدہ کریں. یہ لاجک ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیوں کروں؟ شیطان آگے سے، سب فرشتوں نے تو یہ نہیں کہا نا. فرشتے بھی کہہ سکتے تھے ہمیں آپ نے نور سے بنایا ہے، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. کسی نے نہیں کہا، شیطان نے یہ کہا. اب اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے، واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو سمجھنے اور سیکھنے کی چیز ہے، جو آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، وہ یہ کہ جب شریعت کا کوئی حکم سامنے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ مکروہ ہیں، جو بھی شریعت کے احکام ہیں. تو دیکھیں، گناہ تو دنیا میں ہر انسان سے ہوتا ہے نا، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرتا ہو. تو ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. اسلام اس چیز کا تو ہمیں درس نہیں دیتا کہ بھائی تم سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر تم سے گناہ ہو گیا تو بس جہنم میں جاؤ گے. ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ گناہ مت کرو، اگر ہو جائے توبہ کر لو. انہ کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ تمہارے پہلے تمہارے بعد کے انسان جنات، اللہ فرماتے ہیں سب کسی جگہ پر جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں سب کی دعاؤں کو قبول کر لوں، تو میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے. یعنی سوئی آپ سمندر میں ڈبوئیں گے، نکالنے کے بعد ہو سکتا ہے ایک قطرہ اس سوئی کے ساتھ رہ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میں جب سب کی دعائیں قبول کر لوں، میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اور ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے سب لوگ، سارے انسان، سارے جنات بہت اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، ایسا تقوی ہو کہ اس سے زیادہ تقوی ممکن نہ ہو، اور سارے ہی ایسے ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب مل کر دنیا میں اتنے فاسق بن جائیں، سب مل کر، کہ اس سے زیادہ کوئی فاسق نہ ہو سکتا ہو، اور سارے ایسے فاسق بن جائیں، اللہ فرماتے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ جو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تو کافر کو اللہ رزق کیوں دیتا ہے؟ کافر کو اللہ تعالیٰ رزق کیوں دیتا ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں. میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں میں اسی حوالے سے
اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا تو ہم اس سے انتقام لیتے ہیں. کوئی برا بلا کہے, گالی دے, تھپڑ مارے, ظلم کرے, ہمارا پیسہ دبائے, جائیداد دبا لے, کچھ بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے, ہم انتقام لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں کیا ہوتی ہے؟ بھائی اس نے مجھے تکلیف کیوں پہنچائی, اس نے میرے پیسے کیوں دبائے, اس نے میرا قرضہ کیوں واپس نہیں کیا, اس نے میری امانت کیوں نہیں لوٹائی. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اس کا ہم انتقام لیتے ہیں. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں آئندہ میں احسان نہیں کروں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو کافر کفر کر کے اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافر اگر کفر کرتا ہے تو یہ بات اس وقت تو سمجھ میں آتی کہ اگر کافر کے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا تو پھر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب یہ کفر کر رہا ہے اللہ اس کو رزق کیوں دے رہا ہے. تو جب اللہ کو اس کے کفر سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں اس کا رزق بند کرے. تو ہوتا یہ کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میرے ساتھ کوئی برا کرے تو میں اس کو کبھی کھانا نہ کھلاؤں. تو جب وہ اللہ کے ساتھ برا کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے, تو اللہ کیوں کھانا کھلا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. جب مجھے تکلیف نہیں ہے تو تم اپنے اوپر مجھ کو کیوں قیاس کر رہے ہو کہ جو تمہاری کیفیات ہیں, جو تمہاری فیلنگز ہیں, تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی بھی یہی فیلنگز ہیں. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ میرے نافرمان ہو جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ساری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو اللہ نے ہمیں احکام دیے یہ ہمارے لیے دیے ہیں. تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب سب فرشتوں کو کہا سجدہ کریں, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, آگے سے جسٹیفیکیشن دی. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے دنیا میں, چاہے ہم کسی کو بہت زیادہ نیک سمجھتے ہو نا کہ یہ ولی اللہ ہے, گناہ اس سے بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ انسان ہے. یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ہم جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ اچھا آدمی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ 100% اچھا آدمی ہے. 100% جو اچھا ہو جائے وہ فرشتہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 51%, 51% اس کی نیکیاں ہیں, یا 55% یا 60% یا 65% اس کی نیکیاں ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے. 30%, 25%, 20% برائیاں اس میں بھی ہوتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کسی سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے, یہ مولوی صاحب ہے, یہ مفتی صاحب ہے, یہ حاجی صاحب ہے, اس لیے اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, یا اس کے معاملات میں تو کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی, یا یہ اتنا پکا نمازی ہے یہ تو کسی کا پیسہ دبا ہی نہیں سکتا. یہ بات ہی غلط ہے شریعت کی نظر میں. نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی نمازیں پوری پڑھتا ہو معاملات میں صاف نہ ہو, ایک آدمی ہو سکتا ہے معاملات میں صاف ہو نماز نہ پڑھتا ہو, ایک آدمی ہو سکتا ہے باہر اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو گھر میں بد اخلاق ہو, ایک آدمی ہو سکتا ہے گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو باہر بد اخلاق ہو. اب اس کا گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آنا نیکی ہے اور باہر بد اخلاقی سے پیش آنا برائی ہے. اس کا نماز پڑھنا یہ نیکی ہے, معاملات میں صاف نہ ہونا یہ برائی ہے. اس کا پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ نیکی ہے, اور اس کا اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ برائی ہے. تو ہم سارے ایسے ہی ہیں نا, یا ہم سارے ہر جگہ بالکل ایکوریٹ, بالکل ایکوریسی ہے ہمارے ہر کام میں کہ ہم گھر میں بھی ٹھیک, باہر بھی ٹھیک, نمازوں میں بھی ٹھیک, معاملات میں بھی ٹھیک؟ ایسا تو نہیں ہے. تو جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نیک آدمی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہیں, یہ مطلب ہوتا ہے. وہ چاہے 51% ہو, 55% ہو, 60% ہو. اور جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ بہت برا آدمی ہے, جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100% برا ہے. 100% برا شیطان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ 60% ہیں, 55% ہیں, 65% ہیں, 30, 35, 40% مارجن نیکیوں کا اس میں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا. 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ کہ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس سونے کے ڈھیر امانت کے طور پر رکھوائیں تو جب وقت آئے گا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وہ ادا کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ اور کچھ یہود و نصارہ میں ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار رکھوائیں لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وہ اس وقت تک واپس نہیں کرے گا جب تک اس کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ڈھیر سارا سونا بھی رکھوا دو بر وقت کیا کر دیتے ہیں؟ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر بھی 100% برا نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی معاشرہ بھی 100% برا نہیں ہوتا, کوئی سوسائٹی بھی 100% بری نہیں ہوتی. ہم جب کسی معاشرے کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ اچھا معاشرہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 55%, 60%, 65% اس میں اچھائی ہے, 30, 35, 40% برائی اس میں بھی ہوتی ہے. اور جب کسی سوسائٹی کسی معاشرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ برا معاشرہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 55, 60, 65% برا ہے, 30, 35, 40% اچھائی اس معاشرے میں بھی ہوتی ہے. یہ اسلام کے وہ تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکے ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے, میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اتنی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو جب اچھائی بھی ہم سے ہو سکتی ہے, برائی بھی ہم سے ہو سکتی ہے, ایک مسلمان سے اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب گناہ ہو جائے نا تو کہہ دو یا اللہ گناہ ہو گیا میں معافی مانگتا ہوں. یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اللہ کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم سے گناہ ہو نہیں سکتا. بھائی کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے انسان بنایا تو ہوگا گناہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انسان بھی ہوں اور مجھ سے گناہ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے استاذ محترم مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں. جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں, اور جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کو شیطان بنا دیتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ انسان نہ فرشتہ ہے, انسان نہ شیطان ہے, انسان انسان ہے. انسان نہ فرشتہ ہے, انسان نہ شیطان ہے, انسان انسان ہے. ہاں انسان شیطان کب بنتا ہے؟ انسان شیطان اس وقت بنتا ہے جب وہ گناہ بھی کرے پھر اس گناہ کی جسٹیفیکیشن بھی دے. یہ شیطان کا کام ہے جو ابلیس نے کیا تھا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں سجدہ نہیں کرتا. پھر آگے سے یہ بھی کہا میں کیوں سجدہ کروں, میں آپ کو لاجک دلیل دیتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, آگ مٹی سے بہتر ہے, لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں. یہ لاجک ہے نہیں ہے. اور لاجیکلی اگر آپ سوچیں تو بات ٹھیک ہے, غلط ہے, لیکن یہ لاجک کس کے سامنے چلا رہا ہے؟ شیطان, اللہ کے سامنے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا, زنا حرام ہے, جب حرام ہے تو حرام ہے. اب اگر کسی سے زنا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اگر گناہگار سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے, بہت بڑا جرم ہوا ہے, کبیرہ گناہ کا میں نے ارتکاب کیا ہے, وہ معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا. کسی نے شراب پی ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اتنا بڑا جرم ہوا کہ ایسے آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی, لیکن اگر اس کو گناہ کا احساس ہے, توبہ کرے گا, اللہ توبہ قبول کر دے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان زیادہ عرصہ کسی کو آپ تاریکی میں رکھیں نا, 1 سال 2 سال تک آپ کسی آدمی کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ اس کو روشنی بالکل 2 سال تک روشنی دکھے ہی نہیں, تو 2 سال بعد جب آپ اس کو روشنی میں لے کر آئیں گے, روشنی سے اس کو تکلیف ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ 2 سال کسی کو اندھیرے میں رکھیں, جب 2 سال بعد اس کو روشنی میں لے کر آئیں گے, اس کو روشنی سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. حالانکہ روشنی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ 2 سال تک اندھیرے میں رہا ہے. اللہ کی جو نافرمانی ہے نا, قرآن نے اس کو ظلمات سے تعبیر کیا, اندھیرے سے تعبیر کیا, اور اللہ کے حکام پہ عمل کرنا, دین کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا, روشنی سے.
علماء نے لکھا ہے جب ایک آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے نا اور گناہوں میں لگا رہتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جب دین کی روشنی آتی ہے اس روشنی سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے جب کوئی امت کوئی قوم ذلت میں رہنا سیکھ جائے, غلامی میں رہنا سیکھ جائے اور ایک عرصہ وہ غلامی میں گزار لے, ذلت میں گزار لے, ایسی قوم کو جب عزت ملتی ہے اس کو عزت سے تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلامی کی عادی ہو چکی ہے. کہتے ہیں نا کہ زنجیر سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کسی کو زنجیر لگا دے نا تو جو قیدی ہوتا ہے اس کو بعض اوقات زنجیر سے محبت ہو جاتی ہے. اگر آپ زنجیر کھولیں گے اس کو تکلیف ہوگی کہ آپ یہ زنجیر مجھ سے کیوں لے رہے ہیں. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ زنجیر جو مجھ سے لے رہا ہے مجھے آزادی مل رہی ہے. تو شیطان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے اور جو انسان آج کر رہا ہے, آج کا انسان ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شہوت. شہوت کا مطلب ہوتا ہے انسانی خواہشات, کہ خواہش پیدا ہو رہی ہے شراب پیو, خواہش پیدا ہو رہی ہے زنا کرو, خواہش پیدا ہو رہی ہے گرل فرینڈ رکھو, خواہش پیدا ہو رہی ہے بوائے فرینڈ رکھو. یہ خواہشات ہیں انسان کی. جب تک یہ خواہشات اس حد تک رہے نا کہ انسان سے کوئی گناہ ہو, گناہ پر وہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جب مسلسل ان شہوتوں کے پیچھے انسان چلتا رہتا ہے, اللہ کی حدود کو بھلا دیتا ہے, یہ شہوات شبہات بن جاتے ہیں. شبہات بننے کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ یہ عقیدہ بننا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جب زنا کرتا ہے, شروع میں اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے, بھئی تم نے زنا کیوں کیا, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس کی سزا بہت سخت ہے. لیکن اگر ایک آدمی مسلسل اس گناہ میں مبتلا رہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جب وہ مسلسل مبتلا رہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے, وہ پھر ایک سٹیج پہ آ کے یہ سوچتا ہے کہ یار کیا برائی ہے اس میں, کیا مسئلہ ہے اس میں, اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے, اگر میں شراب پی رہا ہوں, اگر میں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے. اب پہلے یہ گناہ تھا, اب یہ شہوت تھی, اب یہ شہوت سے بن گیا شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اسلام کے حکم پر. ڈاؤٹ, شبہ کا مطلب ڈاؤٹ. پہلے یہ تھی اس کی ایک ڈیزائر تھی, اس کی ایک خواہش تھی, اب یہ ڈیزائر سے کنورٹ ہو گیا ڈاؤٹ میں, اب یہ ڈاؤٹ سے کنورٹ ہو جاتا ہے بلیو میں, عقیدہ بن جاتا ہے. پھر یہ جو ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں ہومو سیکچویلٹی کو وہ لیگلائز کیا نا انہوں نے, LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے, یہ LGBTQ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ قوم لوط کا بھی مسئلہ یہی تھا. قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, کہ تم اپنی مجلسوں میں کھلے عام یہ گناہ کا کام کرتے ہو. جب انہوں نے کھلے عام اس گناہ کا ارتکاب کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو نارملائز کر دیا, لیگلائز کر دیا. اللہ نے قوم لوط پہ عذاب نازل کیا. قوم شعیب پر جب عذاب نازل نہیں ہوا تھا, حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے تو انہوں نے آگے سے کہا أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ, کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں یا ہم اپنے مال میں وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ آپ کی نماز کا ہمارے مال سے کیا تعلق ہے؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ بھائی آپ یہ کہو نا نماز پڑھو, آپ یہ کہو روزہ رکھو, آپ یہ کہو حج کرو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی مت کرو؟ آپ کی نماز کا ہمارے ناپ تول سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ گناہ کی جسٹیفیکیشن ہے. تو جس قوم نے اپنی گناہ کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کی, اس کا مطلب اس نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیا. تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس بات سے منع کیا, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. وہ واقعہ ہے نا سورۃ التحریم جہاں سے شروع ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں کچھ کھایا, دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر گئے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ نے کچھ کھایا اور آپ کے منہ سے اس چیز کی بو آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید نفرت تھی بدبو سے,
جب وہاں گئے دوسری زوجہ مطہرہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے فلاں چیز کی بو آ رہی ہے، آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ چیز کھاؤں گا نہیں. حلال چیز کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ آئندہ میں یہ چیز، بعض روایات میں آتا ہے شہد کے بارے میں آپ نے قسم کھائی. اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. واللہ غفور الرحیم، تو آپ یہ کام نہ کریں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ بات لازم کر دی ہے کہ اپنی یہ قسم توڑو. حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو اور طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ نے اس کو حلال کیا، کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینا یہ خطرناک بات ہے. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو کافر یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار ایک جیسی چیز ہے. وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے انما البیع مثل الربا، بے اور ربا ایک چیز ہے. کیوں بھائی؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں آپ سے 100 روپے سود لوں گا، تو 1100 روپے ہو جائیں گے. اور ایک آدمی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں 1000 روپے اور 100 روپے آپ کو پروفٹ ملتا ہے، یہ بھی کتنے ہو گئے؟ 1100 ہو گئے. تو ریزلٹ تو دونوں کا سیم ہے نا، یہاں سے بھی آپ کو 100 روپے ملے، یہاں سے بھی. تو وہ کہتے تھے کیا فرق ہے اس میں؟ اس وجہ سے کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بے اور ربا، خرید و فروخت اور سود ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا. یہ فرق ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا، اللہ نے سود کو. یہی فرق ہے زنا میں اور نکاح میں، کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے اور اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے. اب اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے گا، یہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کا کام ہے. یہ خطرناک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا عذر کرنا یہ گناہ سے بھی بدترین کام ہے. ایک آدمی ہے نا کوئی غلط کام کرے، اس پہ سوری کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک ہے کہ غلطی بھی کرے پھر اس غلطی پہ ڈھٹائی بھی شو کرے کہ نہیں میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے. تو یہ جو مغرب کے اندر، اب دیکھیں شراب نوشی، بھائی کوئی شراب پینا چاہتا ہے نارمل ہے، کیا مسئلہ ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے ان کے نزدیک انسان کی آزادی کا یہ تصور ہے جو آج ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ انسان کی آزادی، اس کو وہاں تک آزادی ہے جہاں تک آپ دوسرے کی آزادی کو متاثر نہیں کرتے. تو جو آزادی آپ کو چاہیے، آپ مطلب شراب پی رہے ہیں، کسی کی آزادی متاثر نہیں ہو رہی تو پی لیں. کوئی اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے زنا کر رہا ہے تو بھائی وہ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے نا، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کر لیں. کسی کی آزادی کو تو ڈیمیج، وہ ہرٹ نہیں کر رہے. تو جو چیز میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہو، کسی اور کی آزادی متاثر نہ ہوتی ہو، وہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اپنی عقل کو معیار بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد متعین کی ہے. اگر انسان کی عقل اس کو اچھا اور برا بتانے کے لیے کافی تھی تو یہ دنیا کے اندر عدالتیں کیوں قائم ہوئی ہیں؟ عدالتیں دنیا میں کیوں موجود ہیں؟ عدالتیں اسی لیے نا کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے میری جائیداد دبائی ہے، میرا فیصلہ کر دیں. تو اگر انسان کا نفس، انسان کی عقل اس کو اچھائی ہی کی طرف لے کے جاتی ہے تو پھر عدالتوں کا کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی عدالت ہونی نہیں چاہیے. عدالت کا مطلب یہ ہے، دنیا میں اگر کوئی عدالت موجود ہے اس کا مطلب انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ وہ کسی اور پر ظلم کرے.
انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ وہ کسی کا حق دبائے. اللہ نے اس کے لیے حد متعین کر دی کہ اگر تم یہ کام کرو گے. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ گناہ سے اللہ کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, تو پھر اللہ نے کیوں سزا رکھی ہے کہ اگر شراب پیو گے تو جہنم میں ڈالوں گا, اگر زنا کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا, اگر سود کھاؤ گے تو جہنم میں ڈالوں گا. جب اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اللہ نے یہ سزائیں کیوں متعین کی ہیں؟ یہ اسی لیے متعین کی تاکہ انسان کو لگام دی جا سکے کہ بھئی شراب مت پیو, اور وہ ویسے رکے گا نہیں. اللہ نے سزا متعین کر دی کہ کرو گے تو یہ سزا دوں گا, زنا مت کرو, کرو گے تو یہ سزا دوں گا, تاکہ اس کو لگام دی جا سکے. اس لیے کہ محض عقل کی بنیاد پہ لگام, آپ کی عقل تو بے لگام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں, میرا نفس بہت اچھا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک انسان کا نفس اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. حکم نہیں دیتا, بہت زیادہ حکم دیتا ہے. ایک ہوتا ہے عامر, عامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا. ایک ہوتا ہے عمار, عمار کا مطلب بہت زیادہ حکم دینے والا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ انسان کا نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو جب انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے, اس برائی سے اس کو کیا چیز روکے گی؟ وہ اللہ کا حکم روکے گا. اگر اللہ کی تعلیمات سے, قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہم آزاد ہو جائیں اور اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں, یا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی لاجک چلانا شروع کریں, تو یہ بات اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ لاجک انسانوں کے سامنے تو چل سکتی ہے, اللہ کے سامنے لاجک نہیں چلتی. اگر اللہ کے سامنے لاجک چلتی تو شیطان کی لاجک چل جاتی. شیطان کی لاجک چلی اللہ کے سامنے. شیطان نے جو لاجک پیش کی کہ میں بہتر ہوں, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, لاجک نہیں چلی. اللہ نے شیطان کو نکال دیا جنت سے. تو یہ لاجک ہماری اللہ کے سامنے نہیں چلے گی. آج دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ شریعت کے سارے احکام کو لاجک پر, اور وہ لاجک نہیں ہے, وہ اصل میں ہے شہوت, خواہشات نفس. میں نے بتایا نا کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرنا شروع کرتا ہے. جب جسٹیفیکیشن نہیں مل رہی ہوتی اس کو نارملائز کرتا ہے, اس کو لیگلائز کرتا ہے, تاکہ میرا ضمیر جو مجھے ملامت کر رہا تھا یہ ملامت ہی ختم ہو جائے. لہٰذا زنا لیگلائز ہے, شراب پینا لیگلائز ہے, LGBTQ لیگلائز ہے, اب تو اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام لیگلائز ہو رہے ہیں. ہمارے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو نا اس کا اعتراف کرنا چاہیے اللہ کے سامنے, کسی اور کے سامنے نہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے. یہ جو میں نے بات کی نا کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے, ایک حدیث میں دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اور قیوم ذات, میں آپ کی رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے سارے معاملات کو درست کر دیجئے. اور آگے آپ فرماتے تھے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے, کہ مجھے ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کیجیے. تو اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کی بنیاد پر دنیا میں قانون بنانا شروع کر دیں تو کیا وہ قانون اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہیں ہونا چاہتا, تو ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیسے کر دیا؟ جو خطرناک بات ہے نا, دوبارہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نماز میں کمی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہے اس نے شراب پی لی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہے اس نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا ہو,
کوئی بھی کبیرہ گناہ کسی مسلمان سے ہو گیا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو نارمل سمجھنا شروع کر دے، اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دے کہ کیا مسئلہ ہے اس گناہ میں. آج جو نوجوانوں کا مسئلہ ہے نا، اب آپ کسی کو برائی سے روکیں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، اس کو ہم ڈال دیتے ہیں کسی اور کے کھاتے میں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کسی کو کہیں نا نماز پڑھیں، تو وہ کہے گا یار کون سی نماز پڑھوں. ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، ایک کہتا ہے ہاتھ یوں کرو، ایک کہتا ہے یوں کرو، ایک کہتا ہے آمین زور سے پڑھو، ایک کہتا ہے ایسا پڑھو. کیا کروں؟ کہتے نہیں کہتے لوگ. مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیے، کیا کریں؟ اب ان چیزوں میں تو اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ سارے جتنے اختلافات ہیں نا، کہ ہاتھ آپ نے یہاں تک اٹھانے، یہاں تک اٹھانے، یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، آمین زور سے، یہ سارے اختلافات ہیں افضل اور غیر افضل کے. کس کے اختلاف ہیں؟ افضل اور غیر افضل. اور غیر افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں بات باندھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یا یہاں ہاتھ باندھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. آمین زور سے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یا آمین آہستہ پڑھیں گے تو. یہ اختلاف جائز اور ناجائز کا. آپ ہاتھ یہاں باندھیں نماز تب بھی ہو جائے گی، یہاں باندھیں نماز تب بھی ہو جائے گی، آمین زور سے پڑھیں تب بھی ہو جائے گی، آہستہ پڑھیں اور سب کے نزدیک ہو جائے گی. کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اگر آپ نے آمین زور سے پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ نے آمین آہستہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اس چیز میں ان کا اختلاف ہے کہ زیادہ ثواب آپ کو کس چیز میں ملے گا. اس کو کہتے ہیں افضل اور غیر افضل کا اختلاف، کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو نماز نہیں پڑھ رہے، کیا اس چیز میں بھی کسی کا اختلاف ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کسی کا اختلاف ہے؟ کسی امام کا آپ نے سنا ہو کہ امام شافعی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ سنا ہے کبھی؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو چاہیے یہ تھا کہ انسان یہ کہے یار میں کمزور ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بری بات ہے، پڑھنی چاہیے، آئندہ کوشش کروں گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ گناہ کا احساس ہو جائے گا اور کبھی نہ کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے اور آپ نے سارا گناہ ڈال دیا مجتہدین کے کھاتے میں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے کھاتے میں، فقہا کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اصل مسئلہ ان کا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی بے عملی، اپنی بدعملی کو چھپاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں کسی اور پر. یہ وہی جسٹیفیکیشن ہے، لاجک، کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ مولویوں نے مشکل کر دیا. تو بھائی آپ پڑوسیوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ پڑوسیوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ کیا کسی امام کا اختلاف ہے اس بات میں کہ پڑوسیوں کو ستانا چاہیے؟ سنا ہے کبھی کہ امام شافعی کہتے ہیں پڑوسیوں کو ستانے سے ثواب ملتا ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں گناہ ملتا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ تو یہ جتنے لوگ پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی وجہ سے ستا رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں میرا مذہب یہ ہے کہ ان کو ستانے سے ثواب ملتا ہے. والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بے ادبی بدتمیزی سے بات کرنا، کیا کسی امام کا کوئی اختلاف ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ تو کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں؟ تو اس میں کسی مولوی صاحب، کسی مجتہد، کسی فقیہ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. کسی کے آگے سے کالی بلی گزر جائے نا تو کہتے ہیں کالی بلی آگے سے گزر گئی، اب نحوست آئے گی. اب کیا آئے گی؟ یہ وہ نہیں سوچتا کہ فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی اس کی وجہ سے نحوست آئے گی. فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی وجہ سے نحوست آئے گی، یہ دماغ میں نہیں آتا. دماغ میں یہ آتا ہے کہ کالی بلی آگے سے گزری تو نحوست آئے گی، جھاڑو پیر پہ لگ گئی تو نحوست آئے گی. یہ اس کے دماغ میں نہیں آتا کہ آج میں نے رشوت لی ہے اس کی وجہ سے نحوست آئے گی. صبح کسی دکاندار کے ساتھ آپ بحث کرو نا کہ نہیں یار یہ چیز اتنے کی نہیں اتنے کی دے دو، کہتا ہے یار آپ میرے پہلے گاہک ہیں، آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں، سارا دن میرا بیکار گزرے گا. یہ وہ نہیں سوچتا کہ صبح آتے ہوئے میں بیوی کے ساتھ
ناجائز ظلم کر کے اس کو تھپڑ مار کے تشدد کر کے آیا ہوں، اس کی وجہ سے نحوست آئے گی. اس کے دماغ میں یہ کہ گاہک میرے ساتھ بحث کرے گا تو نحوست آئے گی. گاہک کا دکاندار سے بحث کرنا یہ تو جائز کام ہے، اس سے کیوں نحوست آئے گی؟ کالی بلی آگے سے گزر جائے، اس میں نحوست کا کہاں سے تصور ہے؟ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہے اسلام کی نظر میں، نہ کوئی شخص، نہ کوئی وقت، نہ کوئی جانور، نہ کوئی زمانہ، نہ کوئی مکان. کوئی چیز اسلام کی نظر میں منحوس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، انا الدہر، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ تباہ ہو گئے، سارے لوگ خراب ہو گئے، اللہ فرماتے سب سے زیادہ تباہ یہ خود ہے. اس جملہ کہنے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ خراب ہے. تو نحوست انسان کے کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل عمل ہے. یہ جو ہم نے ساری چیزیں، کسی نے بلی پر، کسی نے گھاگ پر، کسی نے جھاڑو پر، کسی نے پیچھے سے آواز دینے پر، کسی نے جناب کسی فقیہ پر، کسی نے مولویوں پر جو ڈالی ہوئی ہیں، یہ سب جسٹیفیکیشن ہے. ان جسٹیفیکیشن سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا میں صحیح کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. کیا میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن اگر یہ کہوں یا اللہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اس میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا اختلاف تھا کہ ہاتھ یہاں باندھوں یا یہاں باندھوں، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، کیا یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں کام آئے گی؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کام آئے گی تو نہ پڑھے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ کام نہیں آئے گی اس کو نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے. اپنے گناہ پہ دلیل دینا، اس کو نظریہ بنا کے پیش کرنا، اس کو نارملائز کرنا، اس کو لیگلائز کرنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اور ابلیس ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اس سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کرے اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرے. جہاں جہاں میں یہ بات بھی عرض کر رہا تھا کہ اعتراف کرے لیکن مخلوق کے سامنے نہیں. بھئی یہ گناہ مجھ سے ہوا، اللہ کے سامنے اعتراف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری خامیوں پر پردہ ڈال دیجیے. اللہ کا ایک صفتی نام ہے ستار. ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنے والا، عیب چھپانے والا. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کا گناہ کسی کے سامنے ظاہر ہو. اسی لیے یہ قرآن میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا. یہ اللہ کی صفت ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر آپ مسجد آئے اور جماعت ہو گئی ہے تو آپ اور لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا یا آپ اس وقت پہنچے کہ جماعت ہو چکی ہے تو اپنی فرض نماز مسجد میں نہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے جماعت چھوڑی ہے، اور جماعت چھوڑنا گناہ ہے. تو گویا آپ مسجد میں فرض نماز پڑھ کے اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. یہ اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں. اس حد تک اسلام اس معاملے میں حساس ہے کہ کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو گیا اس کو پوشیدہ رکھیں، اللہ سے معافی مانگیں. حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سب لوگوں کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں. جو علل اعلان گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آج جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر ہمارے جو نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، گانوں کے اوپر لپسنگ کر رہے ہیں، بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سارے کام کیا ہیں؟ کھلے عام گناہ ہیں. کوئی فیملی ویلاگنگ کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو دکھا رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کھلے عام گناہ ہیں.
گناہ تو سب گناہ ہے، لیکن کھلے عام جو گناہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم شیطان نہیں اور شیطان کی اولاد، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کرو اس کو کریں، جس کے بارے میں کہا ہے نہ کرو اس سے بچیں، اور اگر اس کے خلاف کچھ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے اعتراف کر دیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے توبہ کرتا ہوں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میرے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام جائز ہے حلال ہے، نہیں اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ کام ایسا کیوں ہے، عورتوں کو میراث میں یہ حق کیوں مل رہا ہے، نہیں پردے کا حکم کیوں ہے، طلاق کا حق، مجھے کوئی جسٹیفیکیشن، یا اللہ آپ کا حکم ہے میں سر تسلیم، یہ ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ مزاج نہ ہو تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ انسان دنیا سے جاتے جاتے کافر ہو کے مرے گا، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، اگر وہ شیطان والا عمل ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور اس نے جب اللہ نے جنت سے نکالا، اللہ کو جس کو کہتے ہیں نا تڑی لگانا، اللہ کو تڑیاں لگانا شروع کر دی، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اللہ کو کہہ رہا ہے شیطان، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب جنت سے نکالے گئے، جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہم آدم کے بیٹے ہیں، شیطان کے بیٹے، اور آدم کا طرز عمل یہ کہ وہ یہ دعا کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اس طرز پر ہم آ جائیں تو جیسی تیسی زندگی ہوگی نا، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا اور اللہ ایمان کی حالت میں موت بھی دے دے گا۔ اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔